کہ پٹھان کے سینے پہ بیٹھا ہوا بنیا رو رہا تھا. کسی نے پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کہ یہ ابھی اٹھ جائے گا مجھے مارے گا. اب چین سے ڈرے یہ مصالحت کرائی ہے ماسکو نے، لیکن چینی جو ہیں ڈپلومیسی میں یہ جو گھبرائے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے آدمی نے کیا مذاکرات کرنا ہے. اب صورتحال یہ ایک طرف تو انہوں نے مالدیپ سے معاہدہ کر لیا، انہیں اتنی ضرورت نہیں رہی. امریکہ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ ان پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو، یہ بڑے ہارڈ بارگینر ہیں. دوسری طرف بحرین والا آپ نے سن لیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں ایک جزیرے پر، امارات کے قریب ایک جزیرے پر موساد نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا ہے. موساد نے، اچھا. جنوبی سمندروں پہ تو امریکہ جو ہے وہ بحری بیڑے اس کے آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تائیوان کے قریب سے گزرتے ہیں، چینی میں اس کی مزاحمت بھی کرتے ہیں. آسٹریلیا ان کا حلیف ہے، جاپان ان کا حلیف ہے. ایسا لگتا ہے دنیا کا کینوس تبدیل ہونے والا ہے ہارون صاحب. دنیا جو ہے وہ بدل گئی اور بدلتی چلی جائے گی. کبھی روس میں اور امریکہ میں تھی سر جنگ. فرق یہ ہے روس کی کوئی اکانومی نہیں تھی. ہر صبح 5 لاکھ آدمی مضافات سے ماسکو میں ڈبل روٹی لینے آتے تھے قطار میں کھڑے ہو کے. چین جو ہے اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے، اور دوسری یہ ہے وہ کہ امریکہ پہ انہیں ایک بالادستی حاصل ہے. وہ ایک ٹف قوم ہے. ٹف قوم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو ابھی اسرت سے نکلے ہیں نا. اور وہاں تو یہ ہے کام کرو تو کھاؤ محنت اور زیادہ تنخواہ لو. ٹھیک ہے. امریکہ میں تو 5 6 7 نسلیں تمول میں گزر گئی ہیں، آسودگی میں جنگ کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں. بہرحال پاکستان کا اس میں بھلا ہو گیا. پاکستان پہ پہلے بھی خیر آسانی سے تو حملہ کر کے بچ کے نہیں نکل سکتے تھے، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن اب تو یہ ہو گیا کہ ایران والا معاملہ بھی ہو گیا، اور افغانستان میں اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اشرف غنی رہ جائے، یا پرولانگ ہو جائے، یا ٹرمپ ہار جائے، کوئی سچویشن افغانستان پہ. لیکن ہارون صاحب اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر، وہیں کے لوگ یہ اندیشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ چائنا جو اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا رہا ہے، ایک طرف پاکستان کے ساتھ سی پیک کا روٹ لے رہا ہے، دوسری طرف ایران کی طرف بھی جا رہا ہے، مختلف روٹس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ بھارت کے اوپر بھرپور طریقے سے حملہ کر دیں. نہیں، وہاں دیکھیے انڈیا وہ حملہ نہیں کریں گے، وہ اپنا رسوخ بڑھائیں گے، اور وہ ایسی پالیسی اختیار کریں گے کہ اندر ان کے جو ڈویژن ہے وہ بڑھ جائے طریقے سے. مثلا پرانی نسل کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں کہ جب ہمارا جھگڑا تھا ہی نہیں کبھی، وہ 17,000 فٹ کی بلندی پہ جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا، اس کے لیے اتنی ڈپلائمنٹ کرنا اور جنگ کرنا، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہ اقصی چین ہمارا حصہ ہے. آپ اپنے سے 5 گنا بڑی فوجی طاقت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ملک کا فلاں حصہ جو ہے وہ ہندوتوا بھائی بخار، وہ جب بخار پیدا ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ اس کو چونکہ ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جائے، ابھی وہ پاپولر ہے، ابھی یہ بخار بڑھے گا، انجام وہی ہوگا. جب بخار اترتا ہے تو کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے ہارون صاحب. کمر ٹوٹتی ہے تو بخار اترتا ہے. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو موٹر وے کے اوپر جو ایک انسیڈنٹ ہوا اس کے متعلق بھی فالو اپ اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب موٹر وے پر جو انسیڈنٹ ہوا اس سے متعلق بات کر رہے ہیں. آج پریس کانفرنس ہوتی ہے، مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان کا جواب آئی جی صاحب دے رہے ہیں، سی ایم بزدار صاحب بھی دے رہے ہیں. کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے اوپر تسلی تشفی اس طرح سے نہیں ہو پائی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. مختصر ایک سوال جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ہماری پولیس درست انداز میں تفتیش کر رہی ہے؟ تفتیش کیا کر رہی ہے؟ یہ انہوں نے کس کو پکڑا ہے؟ انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا اس تفتیش میں؟
وہ تو فورانزک لیبارٹری والوں نے جس کو فنڈز ہی نہیں دے رہے تھے، یعنی اتنا اچھا ادارہ تھا. تو پرسوں یہ انکشاف ہوا ہے، کل میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو ہمارے رپورٹر ہیں جی بڑے اچھے کرائم کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے فورانزک لیبارٹری کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. میں تو اکا بکا ہی رہ گیا کہ بھائی جس پہ نثار ہے وہ آپ کو یاد ہے نا قصور والا واقعہ، جی بالکل، کوئی 1400 کتنے کیے تھے. اب بھی ان کا پلان یہی تھا. وہ تو اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ سراغ مل گیا اس کا، وقار الحسن شاہ کا. پہلے وقار الحسن شاہ کا سراغ، اس کے بعد دوسرا اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ بھاگ گیا. عجیب بات نہیں کہ بھاگ گیا، وہ کوئی لاہور کے شاہی قلعے میں تھا اور وہ کوئی اتنا بڑا وسیع و عریض علاقہ تھا، کیا خفیہ سرنگ تھی؟ اتنا سا گھر ہوگا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ پولیس جب کسی جگہ کے گھیراؤ کرتی ہے، یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ پولیس کی نااہلی کا ثبوت ہے. اگر وہ انہوں نے پکڑ لیا ہے اور نہیں بتا رہے تو یہ غلط بات ہے. عوام کا غم و غصہ شاید سوچ رہے ہیں ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد بات کی جائے. چلیے اس میں تو قابل معافی ہو سکتے ہیں، چلیے بعض اوقات مسئلہ تو تھی، لیکن اگر پچھلی طرف آدمی نہیں کھڑے کیے تھے یہ تو ناقابل فہم بات ہے. بھاگ کیسے گیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے گاڑی میں اچھا اس میں پھر ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ مار ڈالنا چاہتے تھے اسے. ہوتا ویسے یہی ہے، ڈکیتی اور ریپ کا اگر کیس ہو عام طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے. پولیس ان چیزوں کو عدالت تک نہیں لے جاتی. عدالت نظام کا حال کیا ہے؟ ایسے ہی ایک معاملے میں عابد علی ملوث تھا، عدالت میں صلح ہو گئی. عابد علی یہ جو ابھی جس کا نام آ رہا ہے جی، فورٹ عباس میں صلح ہو گئی. صلح ہو گئی، اور ریپ بھی ماں بیٹی کا. 2013 کا بتا رہے ہیں شاید واقعہ تھا. جی 2013 کا. صلح کیسے ہو گئی؟ صلح کیسے ہو گئی؟ یہ تو جناب چیف جسٹس نے بھی اب بھی دباؤ انہوں نے بڑھایا اور یہ ڈر گئے. کچھ میڈیا کا بھی دباؤ تھا، سوشل میڈیا کا بھی، اپوزیشن کا بھی. ورنہ تو آپ کو پتا ہے نا کیسے جسٹیفائی کرنے کے لیے شہزاد اکبر صاحب نمودار ہوئے تھے، کیسی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. چھوڑیے ہارون صاحب، کیا اس قسم کے لوگوں کی کیا شرم سے اپنا ہی سر جھک جاتا ہے. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بھی بدمزہ نہ ہوا. یہ بالکل کہتے ہیں پشتوں کا ایک محاورہ ہے، اس بار آدمی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں پشتوں کا ایک محاورہ ہے کہ فلاں آدمی اس طرح جھوٹ بولتا ہے جیسے گاجر کھا رہا ہو. اچھا کیا بات ہے بھائی، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، آپ اس کی سنگینی کو محسوس ہی نہیں کر رہے. کئی لوگوں نے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کی. بھائی 6 مہینے سڑک خالی پڑی رہی. اگر فرض کیجئے کہ موٹر وے والوں کا حوالے نہیں کیا گیا تھا فنڈ جاری، اور پنجاب پولیس 50-100 آدمی سپیئر نہیں کر سکتی تھی، یہ کوئی بات قابل فہم ہے؟ عجیب و غریب منطق ہے کسی بھی چیز کی. جب اس کو شعیب دستگیر صاحب، ایسے تو ذاتی طور پہ تو اچھے آدمی تھے، انہیں جب آئی جی لگایا گیا تو چودھری پرویز الہی نے، مجھے انہوں نے نہیں بتایا، یہ میری معلومات کے ذرائع اور ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب نے وزیر اعلیٰ سے پوچھا جو شخص کبھی ڈی پی او نہیں رہا، جس نے کبھی ڈسٹرکٹ کمانڈ نہیں کی، ایک ضلع نہیں سنبھالا، وہ آئی جی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، بزدار صاحب کو اپنا بھی یاد آ گیا ہوگا نا کہ اگر میں ہینڈل کر سکتا ہوں تو آئی جی بھی کر لیتے ہوں گے. کیا ہینڈل کر رہے ہیں، کیا کہنا ہے بزدار صاحب. اچھا وہ جب واقعہ ہوا پھر یہ بحث چھڑی، وہ جب محترمہ مریم نواز تشریف لے گئیں، قربانی کے گوشت کے ٹکڑے ایک جادوئی عمل سے پتھروں میں تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر یہ سوال اٹھا. ویسے چودھری پرویز سیاست کو آپ جو مرضی کہیں، بطور ایڈمنسٹریٹر کے وہ بڑی سوجھ بوجھ کے آدمی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ڈیلیور کر سکتا ہے، یعنی جو اس نے گفتگو کی اپنا قبلہ نے اس واقعے کے بارے میں، اس میں تو اب کیا اضافہ کرنا ہے، وہ تو لوگ کہہ ہی چکے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کسی کو جہاں کہیں لگایا اس نے نتیجہ پیدا کیا، جہاں کہیں جرائم بڑھ گئے. ٹھیک ہے، اب یہ کوئی اس طرح کا مثالی پولیس افسر تو نہیں جیسے ذوالفقار چیمہ تھے. خیر ڈاکٹر سٹل تو ہیز اندر کلاس، ان کو تو ساری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اس پائے کا افسر دنیا میں شاید ہی ہوگا. آج بھی وہ ریٹائرڈ ہے مگر دنیا میں.
آج بھی ہر کہیں ان کی تقریر. 6 مہینے موٹر وے خالی پڑی رہی. مرکزی حکومت کو معلوم ہے, صوبائی حکومت کو معلوم ہے, اہم ترین علاقہ ہے, یہ معلوم ہے کہ یہاں جرائم پیشہ لوگوں کے گاؤں ہیں. کسی بھی واقعے کا لاہور انتظار کر کے رہے تھے شاید. گرد و نواح میں جرائم پیشہ لوگوں کے کئی دیہات ہیں ان میں سے جہاں ایک یہ ہے. شرفا رہتے ہی نہیں. ان میں سے ایک یہ ہے. ایک یہ کئی گاؤں ہیں, ایک نہیں کئی گاؤں ہیں. شیخو پورہ میں, گجرانوالہ میں کئی گاؤں ایسے ہیں, شریف لوگ وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک گاؤں ہے, ہماری بھی وہاں کچھ زمین ہے اس علاقے میں, مغرب کے بعد کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا تھا. اب تو وہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کوئی کالونیاں وغیرہ بن رہی ہیں, تو چلے جائے. میں وہاں جاتا تھا, لوگ مجھے ڈراتے تھے کہ تو آپ یقین نہیں کریں گے, میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں, درختوں کی شاخوں پر بیٹھ جاتے تھے وہ. اگر کوئی آدمی آ رہا ہے نا, اچھا, شاخ سے چھلانگ لگا کے موٹر سائیکل کے سامنے, یا پیدل آ رہا ہے تو بالکل, اور جو کچھ اس کے پلے وہ لوٹ لیتے تھے. اچھا, آپ کو معلوم ہے آپ کی اسپیشل برانچ کیا کر رہی ہے, آپ کی آئی بی کیا کر رہی ہے, خود آئی جی آفس کیا کر رہا ہے, اس علاقے کا ڈی آئی جی کیا کر رہا ہے. اچھا, کمال ہے بھائی. 6 مہینے آپ نے سوچا ہی جب یہ لوگوں کو, یہ آپ نے موقع دے دیا جرائم پیشہ لوگوں کو کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں,